الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ حمل الفاظ الوحی علی التباین ارجح من حملها علی الترادف، جس کا معنی یہ ہے کہ وحی کے الفاظ کو تباین پہ محمول کرنا انہیں ترادف پہ محمول کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ہم تباین اور ترادف کی تعریف پڑھ چکے ہیں، اور اس بارے میں ایک تطبیقی مثال بھی پڑھی تھی ہم نے، اور وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے السعی اور ایک استعمال ہوتا ہے العمل۔ تو ہم نے پڑھا یہ تھا کہ ان دونوں میں صحیح بات یہ ہے کہ فرق ہے، یہ مترادف نہیں ہیں، کیونکہ ہر سعی جو ہے ہر السعی العمل ہے، لیکن ہر العمل السعی نہیں ہے، کیونکہ السعی وہ عمل ہے جس میں اضافی توجہ پائی جائے، اضافی محنت پائی جائے۔ اور آج ہم اس کی مثال پڑھیں گے اسی کتاب سے، قواعد ترجیح عند المفسرین سے، اور اس مثال کا تعلق ہے لفظ ایمان سے اور لفظ تصدیق سے، کہ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یا مترادف نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ پھر تذکرہ آئے گا مرجئہ کا۔ مرجئہ کن کو کہتے ہیں علماء کرام؟ مرجئہ وہ ہیں جو عمل کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ مرجئہ کئی گروہ ہیں، لیکن یہ چیز سب میں پائی جاتی ہے کہ وہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ویسے کوئی مرجئہ میں سے وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ دل کی تصدیق، کچھ کہتے ہیں دل کی معرفت، اور کچھ کہتے ہیں زبان کا اقرار، اور کچھ کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار۔ کچھ کہتے ہیں نمبر ایک کیا تھا؟ دل کی تصدیق یا دل کی معرفت، دوسرے نمبر پہ زبان کا اقرار، اور تیسرے نمبر پہ دونوں مل کر، یعنی کہ دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار۔ سب کے نزدیک عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنہ والجماعہ کے ہاں عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے اب ذرا یہ اختلاف پڑھتے ہیں۔ جی ہاں جی، وہ طالب علم جنہوں نے کم از کم 10 قاعدے یاد کیے ہیں اور ان کو کتاب ابھی تک نہیں ملی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، دیں جن کو کتاب دیں۔ اچھا اور کون؟ اچھا پہلے ان کو دیں پھر باقی کو سوال کرتا ہوں۔ جی دیں ان کو۔ اچھا اب طالب علم کون سے رہ گئے جن کو کتاب نہیں ملی؟ بالکل وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو کتاب نہیں ملی۔ کوئی طالب علم رہ گیا جس کو کتاب نہیں ملی؟ آپ نے بیٹا کتنے قاعدے یاد کیے ہیں؟ آج پہلی بار آئے ہیں؟ بیٹا آنے کا ارادہ ہے دیکھ لیں، کتاب ہمیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ بیٹا اگر آنے کا ارادہ ہے تو کتاب لیں گے، نہیں ارادہ تو کتاب نہ لیں۔ ٹھیک ہے، دیں جی ان کو کتاب پھر۔ اور کوئی طالب علم ایسا تو نہیں رہ گیا جس کے آنے کا پکا ارادہ ہے، قواعد یاد کرے گا، ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، اور کتاب اس کو نہیں ملی، وہ ہاتھ کھڑا کر دے؟ بس ٹھیک ہے، باقی محفوظ رکھیں شیخ صاحب، پھر کام آئیں گے۔ جی شیخ صاحب پڑھیں الامثلۃ تطبیق القاعدہ۔ جی یہ آواز ٹھیک ہے ریکارڈنگ کے لحاظ سے؟ فہیم بھائی دیکھ لیں۔ اچھا تو ویسے آپ کے لیے صاف ہے آواز؟ سب کو صاف آ رہی آواز؟ چلیں ٹھیک ہے۔ جی جی رک دیں۔ الامثلہ تطبیقی القاعدہ، تطبیقی مثالیں اس قاعدے کے اوپر۔ کون سے قاعدے کے اوپر شیخ صاحب؟ جی شیخ عمران کون سا قاعدہ چل رہا ہے؟ حمل الفاظ الوحی، جی من حملہ علی الترادف۔
تو کہتے ہیں اس قاعدے کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے؟ قول المرجئہ، مرجئہ کا یہ کہنا کہ ان الایمان، کہ یقیناً ایمان جو ہے مرادفن، یہ مترادف ہے کس کے؟ تصدیق کے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مرجئہ نے، ان اللہ تعالی قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ ایک منٹ، السلام علیکم جی انس بھائی، اوپر آ جائیں، لائبریری میں آ جائیں اوپر آپ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا، آپ ہم پہ اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، ولو کنا صادقین، چاہے ہم سچے ہوں۔ اشارہ دے رہے ہیں ویسے کہ سچے ہم نہیں ہیں، لیکن چاہے ہم سچے ہوں آپ ہم پہ یقین کرنے والے کب ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، کہتے ہیں ای بمؤمن لنا کی تفسیر کیا ہے؟ ای بمصدق لنا، کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ والایمان فی اللغت التصدیق، تو ایمان لغت میں پھر کیا ہوا؟ تصدیق۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما خاطب الناس بلغت العرب، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، لوگوں سے گفتگو کی ہے عربوں کی لغت میں۔ فیکون مرادہ بالایمان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد لفظ ایمان سے کیا تھا؟ تصدیق۔ والتصدیق یکون بالقلب واللسان، اور تصدیق سب کے نزدیک ہوتی ہے دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ۔ فالاعمال لیست من الایمان، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اعمال ایمان کا حصہ۔ یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ کیونکہ کہتے ہیں تصدیق جو ہے وہ ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، اور یہاں پہ جو لفظ ایمان آیا ہے یہ تصدیق کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ تصدیق کے معنی میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے جی۔ اور ان کا یہ مذہب جو ہے یہ باطل ہے، ان کا یہ موقف جو ہے یہ کیا ہے؟ باطل ہے، مردود ہے جی۔ ائمہ اسلام نے تولا، ذمہ داری اٹھائی، ابطالہ، اس کو باطل قرار دینے کی، اس موقف کو، ابطالہ اس موقف کو، ورد علیہ، اور اس کو مسترد کر دینے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، من وجوہ کثیرہ، کئی وجوہات سے، کئی اعتبارات سے، ان کے کئی طرح سے انہوں نے اس کو باطل اور مسترد قرار دیا۔ کئی اعتبارات سے انہوں نے ان کے اس مذہب کو کیا قرار دیا؟ باطل اور مسترد قرار دیا جی۔ اسوق منہا، میں تذکرہ کرتا ہوں منہا، منہا کی ضمیر کہاں جا رہی کون بتائے گا؟ جی عباس، وجوہ کی طرف، احسنتا۔ اسوق منہا، ان وجوہ میں سے اسوق میں تذکرہ کروں گا محل الغرض، ان وجوہات کا جو ہماری غرض کے مقام پہ ہیں جی ہاں۔ وہو، اور وہ محل غرض کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ باطل قرار دینا اس دعوے کو کہ لفظ ایمان اور لفظ تصدیق مترادف ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں ان کا موقف جو ہے یہ باطل ہے، غلط ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کئی اسباب سے، کئی وجوہات سے، لیکن میں یہاں پہ صرف وہ ذکر کروں گا جن سے یہ پتہ چلے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ لفظ ایمان لفظ تصدیق مترادف ہیں۔ اور یہ میں کیوں ذکر کروں گا صرف یہی وجوہات؟ تمثیلا لہذا القاعدہ، اس قاعدے کے لیے مثال دیتے ہوئے جی۔
جی 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 ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له. وجاء تعدي لفظ الإيمان إلى مفعوله باللام في آيات كثيرة منها قوله تعالى فآمن له لوط، وقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، ونحوها من الآيات. وهذا من الفروق بين اللفظين في اللغة مما يدل على بطلان دعوى الترادف بينهما. چلیں جی. فمنہا ان وجوہات میں سے ان هذه القاعدہ کہ یہ قاعدہ جو ہے جو ہمارے والا قاعدہ ہے. ہمارے والا قاعدہ کون سا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں شیخ؟ حمل الفاظ الوحی علی التباین ارجح من حملها علی الترادف. یہ قاعدہ جو ہے تصحح، یہ درست قرار دیتا ہے القول بالتباین بین اللفظین، ان دو الفاظ کے مابین تباین والے قول کو. کون سے دو لفظ؟ کون سے دو لفظ شیخ عمر؟ ایمان اور تصدیق. ایمان اور تصدیق. یہ قاعدہ جو ہے، جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ درست قرار دیتا ہے اس قول کو جو قول کہتا ہے کہ ان دو الفاظ کے مابین تباین ہے. کیوں؟ کیونکہ حمل الفاظ الوحی، وحی کے نصوص وحی کے الفاظ کو تباین پہ محمول کرنا زیادہ راجح ہے ان کو ترادف پہ محمول کرنے کے مقابلے میں. فی حالت ورود الاحتمالین، اس وقت جب کہ دونوں احتمال وارد ہوں، دونوں احتمال موجود ہوں. کون سا احتمال؟ ترادف کا بھی اور تباین کا. جب کچھ لوگ کہتے ہوں کہ ان میں ترادف ہے، کچھ لوگ کہتے ہوں کہ ان میں تباین ہے، دونوں کا احتمال موجود ہو، تو ہم کہیں گے راجح کیا ہے؟ القول بالتباین. اچھا جی. کما تقرر هذه القاعدہ، جیسا کہ یہ قاعدہ اس بات کو طے کر رہا ہے. کما تقرر هذه القاعدہ، اس کو آپ بریکٹ میں کر لیں بے شک. آگے دیکھیں آپ. فکیف الحال، تو کیسا کیا حال ہوگا اذا لم یرد الاحتمال، جب کہ یہ احتمال وارد ہی نہ ہو، احتمال ترادف کا موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ جہاں پہ احتمال دونوں کا موجود ہے وہاں پہ بھی ہم کس قول کو لیں گے؟ تباین والے قول کو. لیکن جہاں پہ ترادف کا احتمال موجود ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم تباین کیسے لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ولم تصح دعوی الترادف بین اللفظین لغا، جہاں پہ احتمال موجود نہ ہو اور ترادف کا دعویٰ، دونوں الفاظ کے مابین ترادف کا دعویٰ ثابت نہ ہو لغتاً، عربی لغت کے اعتبار سے. کس اعتبار سے ثابت نہیں ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے یہ دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے. وذالک، کیونکہ ان لفظ الایمان، لفظ ایمان جو ہے یتعدی الی الضمیر باللام دائما، یہ ہمیشہ متعدی ہوتا ہے ضمیر کی طرف کس کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ نے کیا پڑھا ابھی اوپر دیکھیں، بمؤمن لنا، درمیان مومن اور نا کے درمیان میں کیا آئی ہے؟ لام. تو کہتے ہیں لفظ ایمان ہمیشہ متعدی ہوتا ہے ضمیر کی طرف کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. ولیس کذالک لفظ التصدیقی، اور لفظ تصدیق اس طرح نہیں ہے. فإنه يتعدى بنفسه، وہ متعدی ہوتا ہے بذات خود، یعنی کہ حرف جر کے بغیر. فإنه يقال، کیونکہ کہا جاتا ہے للمخبری، اس کے بارے میں جو کوئی خبر دے، اس کے بارے میں کہا جائے گا اذا صدقتہ، جب کہ آپ اس کی تصدیق کریں، آپ اس کو سچا جانیں، تو کہا جائے گا صدقہ، کہ اس نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے. تو صدقہ، ہو اور صدقہ کے درمیان کوئی حرف جر آیا ہے؟ کوئی لام آئی ہے؟ کچھ نہیں ہے. ولا یقال، جب کہ یہ نہیں کہا جا سکتا آمنہ، یہ عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. کیا؟ آمنہ، یعنی کہ آمنہ اور ہو ڈائریکٹ ہو جائیں، درمیان میں لام نہ ہو، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. وآمن بہ، بل یقال آمنہ لہو، جہاں تصدیق کیا معنی ہوگا وہاں پہ آمنہ لہو آئے گا، آمنہ ہو بھی نہیں آئے گا، آمنہ بہ بھی نہیں آئے گا. چلیے جی. ہاں. وجاء تعدی لفظ الایمان، جبکہ لفظ ایمان کا متعدی ہونا الی مفعول ہی، اپنے مفعول کی طرف کس کے ذریعے؟ لام کے ساتھ. یہ آیا ہے فی آیات کثیرہ، بہت سی آیتوں میں. منہا، ان میں سے ایک آیت ہے فآمن لہو لوط، پس اس کی تصدیق کی، اس پہ ایمان لائے. کون؟ کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ. وقولہ تعالی فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند لڑکے. کن کی قوم کے؟ اس میں دو قول ہیں.
اس میں دو قول ہیں، لکھ لیں بے شک۔ پہلا قول یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند لڑکے، یہ امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون کی قوم کے چند لڑکے، اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور راجے ویسے یہی لگ رہا ہے کون سا؟ فرعون کا، کیونکہ بنی اسرائیل تو تقریباً سارے ایمان لے آئے تھے۔ اچھا تو یہاں پہ بھی لفظ کیا ہے؟ فما آمنا لی موسیٰ، لام کے ساتھ۔ چلے آگے وقولہ تعالی، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ احسنت یا فرقان، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات نہیں مانتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور اس قسم کی دیگر آیات، وَهَذَا مِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَةِ، اور یہ عربی لغت میں ان دو الفاظ کے مابین فروق میں سے ایک فرق ہے، مما یدلو، جس سے پتہ چلتا ہے علی بطلان دعوت ترادف بینہما، کہ ان کے مابین ترادف کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، باطل ہے۔ جی شیخ صاحب نمبر 2۔ ہاں جی، دوسرے نمبر پہ دوسری وجوہات میں سے دوسری وجہ کہ لفظ ایمان جو ہے یہ لفظ تصدیق کا مترادف نہیں ہے فی المعنی، کس لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے۔ پہلے کیا تھا؟ متعدی ہونے کے لحاظ سے، اور اب جی کیونکہ لفظ تصدیق کا یستعمل استعمال کیا جاتا ہے ہر خبر میں، چاہے وہ آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہو یا آپ نے آنکھوں سے نہ دیکھی ہو۔ جب آپ نے اس کو مان لیا تو کہا جائے گا جی اس آدمی نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اچھا آگے، لفظ ایمان کا استعمال ہوتا ہے اس خبر میں جو غیب ہو، جو آپ نے آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، اس کی تصدیق کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایمان۔ جی اور قرآن و سنت میں اور عربی لغت میں تینوں میں لم یوجد موجود نہیں ہے۔ کیا موجود نہیں ہے؟ انہو، یہ نائب فاعل ہے کس کا؟ لم یوجد کا، کہ انہو استعملا، کہ اس کو استعمال کیا گیا ہو، کس کو؟ لفظ ایمان کو، فی الخبر عن مشاہد، اس خبر کے بارے میں جس کو آنکھوں سے، جو آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پہ ہو۔ جی بلکہ وہ سب جو آیا ہے من استعمالی، اس کے استعمال میں سے، کس کے استعمال میں سے؟ لفظ ایمان کے استعمال میں سے، فہو فی الخبر یعنی غائب، تو وہ اس خبر کے بارے میں ہے جو غیبی ہو۔ جی اس سے بھی پتہ چلا کہ ان دونوں کے مابین ترادف کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے۔ جی نمبر 3۔ جی اور تیسرے نمبر پہ کہ لفظ ایمان عربی لغت میں لم یقابل، اس کے مقابلے میں نہیں لایا جاتا لفظ تکذیب کو، کا لفظ تصدیقی، لفظ تصدیق کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ لفظ تکذیب، جبکہ لفظ ایمان کے مد مقابل کفر ہوتا ہے اور تکذیب نہیں ہوتا۔ جی بلکہ معروف ہے لفظ ایمان کے مقابلے میں لفظ کفر۔ جی چنانچہ کہا جائے گا لکل مخبرین، ہر خبر دینے والے کے حق میں کہا جائے گا کہ صدقتا، تو نے جو خبر دی ہے بالکل صحیح دی ہے، او کذبتا، یا کہا جائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا او صدقناہ، یا کہا جائے گا کہ جی ہم نے اس آدمی کی تصدیق کر دی ہے، یا کہا جائے گا کذبناہ، ہم نے اس کی کیا کی ہے؟ تکذیب کی ہے۔ ولا یقال لکل مخبر، لیکن ہر خبر دینے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آمنا لہو او کفرنا بہی، کیونکہ ایمان کے مد مقابل کیا آتا ہے؟ کفر آتا ہے۔ چلیں جی ہاں، یہ وجہ یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ صرف تکذیب نہیں ہے، کفر صرف تکذیب کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں تکذیب بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ جی ہاں، فقد یکون، تو کبھی یہ ہوتا ہے کیا؟ کفر،
بطور اناد، مخالفت اور دشمنی، بلا تکذیب، بغیر کسی تکذیب کے. جی فإذا كان كذلك كان لفظ الإيمان ليس هو لفظ التصديق فقط. تو جب صورتحال یہ ہے تو لفظ ایمان وہ صرف لفظ تصدیق نہیں ہے. جی بل فيه موالاة وموافقة وانقياد. بلکہ لفظ ایمان میں تصدیق کے ساتھ ساتھ کیا پایا جاتا ہے؟ موالات، ساتھ دینا، موافقت کرنا، فرما برداری کرنا. جی فدل هذا على عدم ترادف اللفظين. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دونوں الفاظ میں ترادف موجود نہیں ہے. جی فإذا تقرر هذا وانتفى الترادف تو جب یہ بات طے ہو گئی، جی وانتفى الترادف بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق اور لفظ ایمان اور لفظ تصدیق کے مابین ترادف کی نفی ہو گئی، 3 وجوہات سے نفی ہو گئی ہے نا. جی بطل الدعوى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. باطلت کیا بن رہا ہے ترکیب کے لحاظ سے؟ اذا کا جواب. تو باطل ہو گیا دعویٰ، یہ دعویٰ کہ ان الاعمال، کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے مسمى میں داخل نہیں ہیں. جی والأدلة على ظهور الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة أذكر منها حديث بس اور دلائل اعمال کے ایمان کے مسمى میں داخل ہونے کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اذکر منہا، میں ان میں سے ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 لکھیں، نمبر 1 دلیل نمبر 1. جی حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال یہ حدیث ہے عبد القیس کے وفد والی حدیث. عبد القیس کا وفد آیا تھا نا آپ کے پاس، کہ نبی السلام نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا جی؟ آمركم بأربع میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. نمبر 1 الإيمان بالله. اللہ پہ ایمان لانے کا. جی وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ اور جانتے ہو الایمان باللہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ تعارف پیش کرنے لگے ہیں کس کا؟ الایمان کا. الایمان باللہ کا تعارف دیکھیے، کیا اس میں اعمال داخل ہیں کہ نہیں داخل؟ حدیث بتا رہی ہے. جی شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاۃ، ہاں جی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ وإیتاء الزکوٰۃ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ صوم و رمضان عمل ہے کہ نہیں ہے؟ وأن تؤتوا من المغانم الخمس، اور یہ کہ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، یہ بھی عمل ہے، ساری اعمال ہیں. تو اس کا مطلب ہے اعمال ایمان کا حصہ ہیں. جی فدل هذا الحديث بوضوح على ظهور الأعمال في مسمى الإيمان. تو اس حدیث سے وضاحت کے ساتھ پتہ چلا کہ اعمال ایمان کے مسمى میں لفظ ایمان میں داخل ہیں، لفظ ایمان میں داخل ہیں. اسی لیے امام بخاری جب یہ حدیث لے کر آئے نا کتاب الایمان میں، تو باب ہے باب اداء الخمس من الایمان. انہوں نے نیچے جو باب لکھا ہے یہ نہیں، یہ اور مقام ہے، یہ جو انہوں نے اپنی جگہ لکھا ہے یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ حدیث بخاری میں 53 نمبر بھی آئی ہے. کس نمبر پہ؟ 53 نمبر کتاب الایمان، باب ادا الخمس من الایمان، کہ خمس ادا کرنا یہ عمل ہے، اور یہ کس میں سے ہے؟ ایمان میں سے. تو پتہ چلا اعمال ایمان کا حصہ ہیں. جی فدل هذا الحديث بوضوح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. جی تو اس حدیث سے پتہ چلا، وضاحت کے ساتھ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اعمال لفظ ایمان میں داخل ہیں. ومثلہ نمبر 2 دلیل نمبر 2 ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اچھا ایمان کے 73 یا 63 سے زیادہ شعبے ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ ایمان کے 73 یا 63 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں. فافضلها، ان میں سے افضل ترین شعبہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، کہنا، یہ خود ایک عمل ہے. آگے وادناها، اور ان میں سے سب سے ہلکا، کن میں سے؟ شعبوں میں سے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ عمل ہے کہ نہیں عمل؟ والحیاء شعبۃ الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی عمل ہے اگرچہ دلی عمل ہے. جی والأدلة على ذلك كثيرة والكلام بإبطال مذهب القوم يطول. اس معاملے میں دلائل بہت زیادہ ہیں، اور قوم کے مذہب، قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ مرجیہ کے مذہب کو باطل قرار دینے کے بارے میں الکلام جو گفتگو ہے یطول، وہ لمبی ہو جائے گی. جی وإنما اقتصرت على ما يحصل به المقصود. میں نے اکتفا کیا ہے اسی کلام پہ جس کے ساتھ ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ ایمان اور تصدیق یہ 2 لفظ مترادف نہیں ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور 2-3 مثالیں انشاءاللہ جلدی کے ساتھ
اس کتاب سے آئندہ ہفتے پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، جس سے یہ قاعدہ بالکل واضح ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب مجھے نہیں امید کہ یہ قاعدہ ہمارے جو وفاق جامعہ کا نصاب ہے اس میں کہیں پہ بھی آتا ہوگا، نہیں، نہ قاعدہ نہ گفتگو، ان کے تباین ترادف کی گفتگو میرے خیال میں ہمارے نصاب کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، سمجھائی شیخ صاحب؟ تو اس لیے میں بار بار آپ کو توجہ دلاتا ہوں، یا آپ کہیں بار بار میں کیا بنتا ہوں، میاں مٹھو، ٹھیک ہے، آپ کو بار بار احساس دلاتا ہوں کہ یہ قواعد بڑے قیمتی ہیں، یہ قواعد بڑے قیمتی ہیں، یہ قواعد بڑے قیمتی ہیں۔ کئی قواعد ایسے ہیں جو سرے سے آپ نے جامعہ میں نہیں پڑھنے، پڑھے بغیر آپ چلے جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ بڑے اہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں۔ اب دیکھیں نا، ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات کہ ایک تو یہ کہ تاسیس اور تاکید کا جہاں بھی مسئلہ آئے گا میں نے کون سا قول لینا ہے، تاسیس کا، اور آج یہ بھی ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہاں تباین ترادف ہوگا تو میں نے کیا لینا ہے، تباین والا۔ تو یہ بڑی اہم قواعد ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ رہے ہیں۔